بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک مرتبہ فرعون کے سامنے شیطان ظاہر ہوا اور اس نے فرعون سے پوچھا، تجھے کس نے خدا بنایا ہے اور تیرے اندر ایسا کون سا کمال ہے کہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا؟ فرعون نے کہا، میرے پاس بہت بڑی طاقت ہے، میرے پاس بہت سا سونا چاندی ہیرے جواہرات ہیں اور میں بہت بڑے ملک کا مالک ہوں۔ شیطان نے پوچھا، اور کیا ہے تیرے پاس؟ فرعون نے کہا، میرے پاس اندرونی ایسی طاقت ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ شیطان نے کہا، دکھاؤ۔ فرعون نے فوراً حکم دیا، اسی وقت 1000 جادوگر بلائے جائیں اور وہ سب مل کر اس شیطان کو اپنی پھونکوں اور اثر سے اڑا دیں، اور انہوں نے اپنا جادو دکھایا۔ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا ہے۔ شیطان نے ایک پھونک ماری جس سے سارے جادوگروں کے اثرات ختم ہو گئے۔ دوسری مرتبہ پھر ان 1000 جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا۔ شیطان نے پھر ایک پھونک ماری جس سے ان کا اثر ختم ہو گیا۔ ان جادوگروں نے پھر آخری جادو دکھایا۔ شیطان نے پھر ایک پھونک ماری اور ہنس کر کہنے لگا، اگر تم ایسے 1000 جادو بھی دکھاؤ گے تو میرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، سب ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ اے فرعون، یاد رکھ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا محبوب نہیں بنایا اور مجھے اپنا فرما بردار بندہ ماننے سے انکار کر دیا، اور تو خدا کا نافرمان ہے، تو رب کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء کرام اس واقعے کے بعد لکھتے ہیں کہ انسان اگر خدا کی نافرمانی شہوت کی وجہ سے کر لے تو اس کا گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ نفسیانی خواہش کی وجہ سے اگر گناہ سرزد ہو جائے اور انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی تکبر و غرور کرے اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتے، یعنی تکبر و غرور کی وجہ سے توبہ جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے، پوچھا جائے گا یہ چونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ دوستو، اگر ہم تکبر سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار پیدل چلنے والے اور چلنے والا بیٹھے ہوں کو اور کم تعداد زیادہ تعداد کو سلام کرے۔ سبحان اللہ، ایسا کرنے سے ہمارا اندر کا غرور ختم ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو، گزرنے والا بیٹھے ہوں کو اور کم تعداد والا زیادوں کو سلام کرے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار پیدل کو اور پیدل بیٹھنے والوں کو سلام کرے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے دوستو کہ زیادہ سے زیادہ سلام کو پھیلائیں، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں تاکہ اللہ پاک ہمارے اندر کے غرور و تکبر کو ختم کرے اور ہمیں اپنا عاجز بندہ بنائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔